بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، قادیانی مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے نت نئے ہتھ کنڈے آزماتے رہتے ہیں، جن کا سد و باب الحمدللہ علماء کرام نے بہترین کر دیا ہے۔ لیکن کل مجھے ایک ایسا واقعہ پڑھنے کو ملا جس میں قادیانیوں کی تہذیب کاری مسلمانوں کے علاوہ اہل کتاب پر بھی کی گئی نظر آئی۔ یہ ایک عیسائی پادری کا واقعہ ہے۔ انہی کے الفاظ میں آپ کو مکمل یہ واقعہ سناتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ امت مسلمہ کو اس عظیم فتنے سے بچائے اور کامل ایمان کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ 1993 یا 94 کی بات ہے۔ میں اپنے طلباء کا علمی جائزہ لینے کے لیے گاہے بگاہے ملک کے مختلف شہروں میں دورہ کرتا رہتا تھا۔ ان میں سے ایک شہر جھڈو ہے۔ یہ ضلع میر پور خاص میں آتا ہے۔ مجھے اس سے کل بھی لگاؤ ہے کیونکہ یہ میری جائے پیدائش ہے۔ اس شہر کے آس پاس ہمارے خط و کتابت اسکول کے بہت سے طالب علم رہتے تھے جو بائبل کے مختلف کورسز کرتے تھے اور اپنی ڈاک پوسٹ آفس سے لیتے تھے۔ پوسٹ آفس کے سامنے اہل حدیث مسجد تھی اور مسجد کے مولانا امام دین جنیجو صاحب تھے جو ابھی تک ہیں۔ سادہ مزاج ہیں، انہیں ہماری سرگرمیوں کا علم ہو گیا تھا اور میں جب بھی جھڈو جاتا تھا ان سے خوب بحث ہوتی تھی۔ گڈو شہر میں نواب مسیح کی ایک ہی کرسچن فیملی تھی۔ مجھے ان سے معلوم ہوا کہ قریبی شہر نوکوٹ میں رہائشی چند کرسچن خاندان قادیانی بننے لگے ہیں۔ میں پریشان ہو کر نوکوٹ پہنچ گیا اور ان خاندان سے ملاقات کی جو مجھے بھی قائل کرنے لگے کہ میں بھی قادیانی بن جاؤں کیونکہ مسیح یسوع تو مرزا قادیانی کی صورت میں آ گئے ہیں۔ میں شہر میں موجود سرگرم قادیانی قومی ڈاکٹر نثار کھونٹا عقل کی طرح ایک ہاتھ میں بھی محروم تھا اور ان کی مربی سے ملا، لیکن مجھے اعتراف ہے کہ میں قادیانیت کے متعلق اتنا علم نہیں رکھتا کہ ان کے سامنے ٹک سکتا، اور میں یہ بھی اعتراف کرتا ہوں کہ اگر وہ اپنے ساتھ اسلام کا لاحقہ نہ لگاتے تو میں بھی قادیانی بن جاتا۔ وہ اپنا مقدمہ ہی اس طرح پیش کرتے ہیں کہ بندہ بے بس ہو جاتا ہے، لیکن اسلام کی نفرت کی وجہ سے یہ بچ گیا تھا۔ ایک دن میں قادیانی مسجد سے باہر آیا جو رینجرز کے ہیڈ کوارٹر کے ساتھ بنی ہوئی تھی، تو ساتھ ہی ایک مٹھائی کی دکان والے نے روکا اور پوچھا کیا میں پرانا قادیانی ہوں یا نیا، یا بننا چاہتا ہوں۔ میں ہنس پڑا۔ میں نے کہا میں عیسائی پادری ہوں اور قادیانیوں سے بحث کرنے آیا ہوں۔ اس نے مجھے اندر آنے کی دعوت دی۔ میں بیٹھ گیا تو چوم پڑا۔ دکان کی دیواروں پر ختم نبوت زندہ آباد، قادیانیت مرد آباد کے نعرے لکھے ہوئے تھے۔ ایک اسٹیکر پر ایڈریس لکھا تھا، عالمی علمی مجلس تحفظ ختم نبوت نمائش چرونگی کراچی۔ میں نے مٹھائی والے سے پوچھا کہ یہاں کوئی ملے گا جو قادیانیوں کے متعلق معلومات فراہم کرے۔ اس نے کہا پادری صاحب، آپ ہمارے اہل کتاب بھائی ہو، آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ کراچی میں ہمارے بڑوں سے رابطہ کریں۔ میں نے پوچھا بڑوں کے نام بتائیں۔ وہ کہنے لگا مجھے زیادہ علم نہیں ہے لیکن ایک بڑے ہیں جنہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں اور وہ بڑے عالم ہیں، ان کا نام محمد یوسف ہے۔ میں نے پوچھا یہ وہ تو نہیں جو اخبار جنگ میں فتوے دیتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں ہاں یہ وہی ہیں۔ مجھے ان کے متعلق علم تھا۔ میں نے مٹھائی والے کو بتایا کہ ان کا نام مولانا یوسف لدھیانوی ہے۔ وہ بڑا خوش ہوا اور کہا ہاں ہاں وہی۔ میں نے مٹھائی والے کا نام پوچھا تو وہ بڑے فخر سے بولا محمد یونس قائم خانی۔ مخالف قادیانی شاید اس کا فخریہ انداز اللہ کو پسند آیا تھا کہ کچھ عرصے بعد قادیانیوں کے خلاف احتجاج میں سے گولی مار کر شہید کر دیا گیا اور وہ بھی شہید ختم نبوت کے درجے پر فائز ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں دوسرے روز صبح ہی کراچی کے لیے روانہ ہوا اور کراچی پہنچ کر سیدھا نمائش چرونگی پر ختم نبوت کے دفتر میں داخل ہوا اور مولانا کا پوچھا۔ ایک صاحب نے میرا تعارف پوچھا۔ میں نے اپنا تعارف کروایا تو وہ صاحب تھوڑے اکھڑ سے گئے۔ میں ان کا نام نہیں لوں گا۔ خیر میں نے کہا میں اشد ضرورت کے تحت آیا ہوں اور چندہ نہیں مانگ رہا۔ یہ بات میں نے بلند آواز میں غصے سے کی تو آواز اندر ایک کمرے میں جہاں شہید مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف رکھتے تھے پہنچ گئی۔ اچانک ہی وہ باہر آ گئے اور بڑے تحمل سے دریافت کیا کیا ماجرا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر ان سے علیحدگی میں بات کرنے کی درخواست کی۔ وہ مجھے کمرے میں لے آئے۔ وہاں چند لوگ موجود تھے۔ مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اپنی جگہ بیٹھ کر پرسکون انداز سے فرمایا اگر نجی معاملہ ہے تو علیحدگی میں بات کرتے ہیں، مذہبی معاملہ ہے تو سب کے سامنے کرتے ہیں۔ میں نے جلدی سے اپنا تعارف کروایا تو مولانا اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے احترام میں سب کھڑے ہو گئے۔ وہ آگے بڑھ کر مجھ سے پرطاق انداز میں ملے اور مجھے اپنے قریب بٹھایا، کھانے کی دعوت دی۔ میں نے معذرت کی اور اپنا مسئلہ بتایا کہ کیسے قادیانی ہماری برادری کو ورغلا رہے ہیں اور ہم ان کے مقابلے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتے۔ مولانا
شرکا کی طرف متوجہ ہوئے اور ہنس پڑے اور فرمایا ہمارے گلے تو پڑ ہی گئے تھے، ابھی اہل کتاب بھی پھنس گئے ہیں۔ میری طرف دیکھا اور فرمایا پادری صاحب آپ فکر نہ کریں، ہماری تنظیم آپ کو سکھائے گی کہ باطل کا منہ کیسے بند کرنا ہے۔ میں نے عرض کیا جناب میرے پاس آپ کی تنظیم سے سیکھنے کا وقت نہیں ہے، مجھے کوئی لکھا ہوا مواد مل جائے تو میں خود ہی تیاری کر لوں گا۔ انہوں نے بڑی شفقت سے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، آپ کو بنیادی تعلیم کی کتب دے دیتے ہیں۔ اس طرح بہت سی کتابیں اور کتابچے مجھے فراہم کر دیے گئے، بڑی حد تک مطمئن ہو گیا اور اب بے چین ہو رہا تھا کہ ان مولویوں سے جان چھڑا کر بھاگوں۔ میں نے مولانا سے اجازت چاہی تو اصرار کرنے لگے کہ اب کچھ دیر بیٹھیں، لیکن میں جانتا تھا کہ بیٹھوں گا تو پھر بحث چھڑے گی، میری کتاب منسوخ ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میں نے جانے کی ضد کی تو مولانا مجھے رخصت کرنے کے لیے میرے ساتھ دروازے تک آئے تو ان کے ساتھی بھی ان کے ساتھ آ گئے۔ اچانک مولانا نے مجھے روکا، میں نے جھٹ سے ہاتھ بڑھائے کہ خدا حافظ۔ مولانا مسکرائے اور میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر فرمایا پادری صاحب اگر آپ اسی طرح چلے گئے تو بارگاہ خداوندی میں میری بڑی پکڑ ہونی ہے۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آواز بھر آ گئی، میں نے دیکھا ان کی آنکھوں میں آنسو بہائے تھے۔ پھر کہنے لگے آپ کو دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ میں نے بڑی آہستگی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور ان کی طرف دیکھا اور کہا جناب اگر میں بھی اسی طرح واپس چلا گیا تو میرا خدا بھی مجھے پوچھے گا، تو میں بھی آپ کو مسیح ہونے کی دعوت دیتا ہوں۔ میری بات ختم ہی ہوئی تھی کہ مولانا صاحب کے رفقا غصے سے بھاگ گئے اور میری مذمت کرنے لگے۔ مولانا نے مشفقانہ انداز میں فرمایا انہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا، اول یہ ہمارے مہمان ہیں، تو اب یہ ہماری طرح اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، کیونکہ یہ جو کام کرنا تھا وہ ہم نے نہیں کیا، ہم جا کر انہیں دعوت اسلام دیتے۔ اللہ نے ہم پر رحم فرمایا اور انہیں ہماری طرف بھیج دیا تاکہ ہم انہیں دعوت دیں، اور چونکہ یہ بھی ہماری طرح تبلیغی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو انہیں حق ہے کہ دعوت دیں۔ سچ کہتا ہوں کہ اتنے بڑے عالم دین کی عاجزی دیکھ کر میرے دل ہی دل میں ان سے محبت کر بیٹھا۔ میں نے موازنہ کیا ہمارے پادریوں کو تھوڑی سی دولت شہرت مل جائے بس پھر تو عام آدمی سے ملنا بھی گوارا نہیں کرتے، خود کو کوئی اور ہی مخلوق سمجھنے لگتے ہیں، اور یہ اتنے بڑے عالم اور اتنے زیادہ عاجزی۔ اس دن مجھے سمجھ آیا کہ درست علم انسان کو عاجز و حلیم بنا دیتا ہے۔ خیر میں نے کہا ٹھیک ہے جناب آپ نے مجھے دعوت دی اور میں نے آپ کو اب اپنے اللہ سے اور میرے لیے اپنے خدا سے آپ کے لیے دعا کروں گا کہ جو بھی حق پر ہو وہ غالب آئے گا۔ مولانا صاحب مسکرا کر کہنے لگے واہ کیا بات ہے، یہ سب سے عمدہ طریقہ ہے، میں اب ہر نماز میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ میں واپس آیا اور مولانا کی کتب کا مطالعہ شروع کر دیا اور قادیانیت پر مولانا کی گرفت سے ان کے علم کا انداز ہو گیا۔ دوستو کچھ دن کے بعد میں قادیانی مربی سے جا بیٹھا اور مولانا صاحب کے دلائل کا آغاز کیا تو مربی اچھل کود کرنے لگا اور کہا بس کرو پادری، یہ تو نہیں مولوی یوسف لدھوانی بول رہے ہیں۔ میں ششدر رہ گیا کہ قادیانیوں کو مولانا شہید کے دلائل زبانی یاد ہیں لیکن ان کا رد نہیں کر سکتے۔ مربی نے مزید بات کرنے سے انکار کر دیا، یوں ہماری برادری تو ان کی چنگل سے بچ گئی۔ اس کے بعد میں اکثر و بیشتر مولانا شہید کی دعوت کا ذکر اپنے چرچ میں کرتا رہتا۔ پھر میں نے اخبارات میں مولانا شہید کی شہادت کی خبر پڑھی جس سے مجھے شدید دکھ ہوا، لگا جیسے کوئی بڑا قریبی پچھڑ گیا۔ وقت رکا نہیں اور مجھے اللہ نے اپنے دین کے لیے قبول فرما لیا تو مجھے مولانا شہید کی بڑی یاد آئی۔ وقت تھوڑا اور آگے چلا گیا۔ ایک دن کراچی صدر میں میری جماعت کا ایک سرگرم بھائی مل گیا، اس نے مجھ سے لپٹ کر کہا بھائی جی مولوی وفات پا گیا پھر بھی جیت گیا، اس کی دعا قبول ہو گئی۔ ناظرین ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔